آنکھ اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ اگر دنیا کے سارے دانشور اور ماہرین مل کر ایک ادنا مخلوق کی آنکھ تیار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کی آنکھ میں قدرتی طور پر روشنی نہیں ہے تو سب مل کر اپنی اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرنے لگیں تو روشنی نہیں لا سکتے۔ اسی پر چلنے پھرنے، دیکھنے اور سمجھنے کا سارا مدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے اللہ سے جیسے شرمانا چاہیے شرماؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام فاحشات اور فحش پروگراموں کا مدار اس عظیم نعمت کو غلط استعمال کرنے پر ہے۔ اسی آنکھ کے ذریعے سے فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور اسی آنکھ سے سنیما دیکھا جاتا ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے رنڈیوں کا ناچ دیکھا جاتا ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے تمام ناجائز اور حرام پروگراموں کو زینت بخشی جاتی ہے۔ اسی آنکھ کے ذریعے سے نامحرموں پر ناجائز نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ سب فاحشات اللہ سے بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فواحش اور بے شرمی سے متعلق 4 مقامات میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم ان فواحش کے قریب تک نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائی اور فحش پروگراموں کے قریب تک مت جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ظاہری اور خفیہ ہر قسم کے فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری و باطنی ہر قسم کے فواحش اور گناہ کبیرہ اور زنا کو حرام کر دیا ہے۔ تیسری جگہ ایمان والوں اور نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ اور فحش پروگراموں سے دور رہتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، وہی صحیح معنی میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہ اور فواحش سے گریز کرتے ہیں اور جب غصہ آ جائے تو درگزر کر دیتے ہیں۔ چوتھی جگہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بہترین بدلہ دیا جائے گا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ اور فحش اور بے حیا پروگراموں سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر صرف دل میں جو خیالات آتے ہیں اس سے ہر انسان عاجز ہے، ان کے دل میں بھی وہ خیالات آ جاتے ہیں اور آ کر ختم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور کس کے دل میں کہاں تک اور کتنا خیال آتا ہے اور کس کے دل میں خیال آ کر جم جاتا ہے وہ سب اللہ تعالی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح معاملہ بھی کیا جائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم، کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہ اور فحش اور بے حیائی کی باتوں سے گریز کرتے ہیں، ہاں البتہ بے اختیاری خیالات مستثنی ہیں، یقیناً تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے اور وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔